بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب یاد رکھنا۔ شہید حمید سیاہ کلی مرادی کی داستان زندگی، آپ کی ہمسر کی زبانی۔ ہم نے کھانا کھا لیا تو میں نے کہا، عزیز آپ تھکے ہوئے ہوں گے، جائیں جا کر نہا لیں۔ وہ تمام وقت جب حمید نہا رہے تھے میں ان کے جملے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ایسا جملہ کہ جس نے میرے دل کی دنیا کو تہو بالا کر دیا تھا۔ میں نے خدا سے سودا کیا ہے، میں کسی ایسے شخص کے دل میں شک نہیں ڈالنا چاہتی تھی کہ جو حرم کے دفاع کے لیے جانا چاہتا ہو۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں زیادہ محکم رہوں گی۔ حمید تولے میں کہ انہوں نے نیلے رنگ کی ٹوپی بھی پہنی تھی اور بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے ساتھ جو فیصلہ کیا تھا ان کے لیے کاغذ لے کر آئی۔ میں نے کہا، آغا آپ کو تو معلوم ہی نہیں کب اعزام ہوں گے، شاید کل ہی چلے جائیں۔ ابھی آپ میں ہمت ہے تو کچھ لائنیں اپنے وصیت نامے کے طور پر لکھ دیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ 2 مختلف کاغذوں پر 2 مختلف وصیت نامے لکھیں گے۔ ایک وصیت نامہ سب دوستوں لوگوں کے لیے کہ میں بعد میں پڑھیں، اور دوسرا میرے لیے، ہمارے امی ابو کے لیے، بھائیوں بہنوں کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے۔ انہوں نے لکھنا شروع کیا تھا۔ وہ اچھے لکھ لیتے تھے۔ ابھی نہا کر نکلے تھے تو ان کے سر اور بالوں سے پانی کے قطرے کاغذ پر گر رہے تھے۔ میں نے کہا، حمید مہربانی کریں سادہ لکھیں، اسے زیادہ پیچیدہ نہ بنائیں۔ سادہ لکھیں کہ ہم سب پڑھ سکیں آسانی کے ساتھ۔ انہوں نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا اور ہنس پڑے۔ حمید مذاق سے بولے کہ آپ کو تعلیم یافتہ ہونے کا دعویٰ ہے، اتنا مشکل لکھوں گا کہ آپ کو پتہ لگے۔ انہوں نے وصیت نامہ لکھا ویسے ہی جیسا لکھا تھا، اسے پینٹ بھی نہ کیا، بہت سادہ اور غلطی کے بغیر لکھا۔ ایک صفحہ مکمل ہوا تو انہوں نے صفحہ مجھے پکڑایا اور بولے، دیکھو یہ پڑھو کیسا ہے۔ میں نے آہستہ آواز میں پڑھنا شروع کیا۔ وسلام اور محمد و آل محمد پر صلوات۔ یہ حمید سیاہ کلی مراد فرزند حشمت اللہ کی طرف سے ہے۔ مجھے یہ ضروری لگا کہ اپنے احساسات اور درد کچھ جملوں اور سطروں میں مکتوب کروں۔ پہلے تو یہ بتا دوں کہ میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے حرم کا دفاع خود پر واجب سمجھتا ہوں، اور اس خاندان کے نقش قدم پر چلنا میری سعادت ہے، اور خدا سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مجھے اس راستے میں ثابت قدم رکھے۔ میرے آنسو رواں ہو گئے، جتنا آگے پڑھتی جاتی میرا گریہ زیادہ ہوتا جاتا، لیکن میں یہ لکھ رہا ہوں کہ جو بھی پڑھے یا سنے وہ جان لے کہ میں شرمندہ ہوں کہ میرے پاس ایک سے زیادہ زندگی نہ تھی کہ حضرت ولی عصر اور ان کے برحق نائب امام خامنائی پر نچھاور کروں۔ جب انہوں نے میرے آنسو دیکھے تو بولے، خانم یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا، روئے مت، محکم اور پورے اقتدار کے ساتھ وصیت نامہ پڑھنا ہوگا۔ اب چلیں، اٹھیں اور کھڑی ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اونچی آواز سے وصیت نامہ پڑھیں۔ ایسے تصور کریں کہ لوگوں کے درمیان کھڑی ہیں اور ایک شہید کی ہمسر کے طور پر وصیت نامہ پڑھ رہی ہیں۔ انہوں نے مجھے مجبور کیا کہ اس رات اونچی آواز سے تقریباً 10 بار ان کا وصیت نامہ پڑھوں۔ جب ختم ہو گیا تو انہوں نے مجھے اپنی اشعار کی ڈائری لانے کا کہا۔ اسی سال عاشورہ میں انہوں نے کچھ اشعار کہے تھے، انہی اشعار میں سے 3 بیت انہوں نے وصیت نامے کے آخر میں لکھے، اور پھر تاریخ لکھی، 10 نومبر 2015۔ تاریخ کے ساتھ انہوں نے وہ جملہ لکھا جو وہ ہمیشہ لکھتے تھے، خدا صابرین کے لیے کافی ہے۔ جب بھی ان کی زندگی میں مشکل حالات درپیش ہوتے یا کسی چیز سے غمگین ہوتے، یہی جملہ کہتے اور پرسکون ہو جاتے۔ جب وہ خصوصی وصیت نامہ لکھ رہے تھے میں نے کہا، حمید شاید میں تب تک ماں بن جاؤں، کچھ جملات ہمارے بچے کے لیے بھی لکھیں، اگر آپ کے ذہن میں اس کے لیے کوئی نام ہے تو وہ بھی بتا دیں۔ جب بھی بچے کا ذکر آتا تو وہ کہتے کہ ہم ٹوئنز تھے، اس لیے میرے بچے بھی ٹوئنز ہوں گے، فرزانہ سیب کھائیں تاکہ ہمارے دونوں بچے خوبصورت ہوں۔ وصیت نامے میں انہوں نے 2 لڑکوں کے نام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیت سے لکھے، محمد حسام اور محمد احسان۔ انہیں بہت شوق تھا کہ اگر ان کا بیٹا ہو تو وہ ذاکر اہل بیت بنے اور قرآن حفظ کرے۔ بیٹی کے لیے بھی اسماء نام منتخب کیا۔ کہتے تھے کہ مجھے پسند ہے کہ روز قیامت میری بیٹی کو حضرت زہرا کی کنیز کے نام سے پکارا جائے۔
انہی ناموں کو ایک علیحدہ کاغذ پر لکھ کر قرآن کے اندر رکھا جو کہ الماری میں پڑا تھا۔ اس کاغذ پر یہ بھی لکھا تھا، خدایا مجھے ایک صالح، صحت مند، خوبصورت اور ذہین فرزند عطا کر۔ خط کے آخر میں جب آخری سطر لکھ رہے تھے تو میں نے کہا کہ معمولاً شہداء کی بیویاں شکایت کرتی ہیں کہ آخری دیدار کے موقع پر اپنے شوہر کو دل بھر کر نہیں دیکھ پائیں۔ آپ اپنے وصیت نامے کے آخر میں لکھیں کہ اگر آپ شہید ہو گئے تو مجھے اجازت ملے کہ میں آدھے گھنٹے آپ کے پیکر کے ساتھ اکیلی رہوں۔ مجھے خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ داستان اتنی سنجیدہ ہو گئی ہے کہ میں اس لمحے کے بارے میں بھی سوچ رہی ہوں۔ مجھے خود بھی علم نہیں کہ میں نے کیسے یہ بات اپنی زبان سے بیان کی، ایسے جیسے کوئی اور میرے بدن میں داخل ہو کر یہ بات بیان کر رہا تھا۔ میرا ذہن اتنا آگے جا چکا تھا کہ میں ان کی شہادت کے بارے میں بھی سوچ رہی تھی۔ انہوں نے میری درخواست قبول کر لی۔ وصیت نامے کے آخر میں لکھا، میری بیوی کو اجازت دیں کہ وہ کچھ لمحات میرے جنازے کے ساتھ تنہا گزار سکیں۔ میں نے وہ وصیت نامے قرآن میں رکھ دیے، غمگین اور پریشان دل کے ساتھ کہا، یہ آپ کی امانت میرے پاس رہے گی، انشاءاللہ کہ صحیح و سلامت واپس لوٹیں اور یہیں سے آپ خود اٹھائیں۔ بدھ کے دن صبح حمید پھر کام پر چلے گئے۔ سارا دن میں نے حمید کے وصیت ناموں کے ساتھ گزارا، ایک ایک سطر پڑھتی اور آنسو بہاتی۔ آخر تک پڑھ لیتی تو پھر دوبارہ پڑھنا شروع کر دیتی۔ ان کی وصیت کا ایک ایک جملہ میرے لیے مصائب کی مانند تھا۔ وہ کام سے واپس آئے تو ایسا محسوس کر رہے تھے جیسے کسی پنجرے سے آزاد ہو گئے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آج ہمیں ایک کاغذ دیا گیا کہ ہم اپنے دفن کیے جانے کی جگہ بتائیں اور اس شخص کا نام بھی جو ہماری شہادت کی خبر کا اعلان کرے۔ میں نے لکھا ہے کہ میرے وصیت نامے میری زوجہ کے پاس ہے۔ پہلے لکھا کہ مجھے وادی السلام نجف میں دفن کریں، پھر سوچا کہ آپ اور امی دونوں ہی میری دوری برداشت نہیں کر پائیں گی تو کاٹ کر گلزار شہداء قزوین لکھ دیا۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا، رونے کی وجہ سے میری آواز بھاری ہو چکی تھی۔ اسی آواز میں کہا، اچھا کیا، ورنہ میں اپنی کل جمع پونجی بیچ کر نجف آ جاتی کہ وہیں زندگی گزار سکوں۔ میری خواہش پر انہوں نے لکھا تھا کہ اگر وہ شہید ہو گئے تو میرے والد شہادت کی خبر دیں، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ بابا کی جگہ جو کوئی بھی مجھے یہ خبر سنائے گا میں سالوں اسے نفرت کروں گی، اور جب بھی اسے دیکھوں گی مجھے اس تلخ واقعے کی یاد آئے گی۔ میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ کوئی ابد تک مجھے اس جدائی کی یاد دلاتا رہے، لیکن بابا کی بات اور تھی۔ باپ اور بیٹے کی محبت ان چیزوں سے بہت بڑھ کر ہوا کرتی ہے۔ جب وہ دوپہر کا کھانا کھا کر آرام کرنے لگے تو انہوں نے کہا، مجھے جلدی اٹھا دینا تاکہ ہم دوبارہ اپنے گھر والوں کے پاس جائیں اور انہیں خدا حافظ کہہ سکیں۔ ہمیشہ کی طرح اپنی عادت کے مطابق ہیٹر کے پاس لیٹ گئے اور سو گئے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ان کے سر پر کھڑی ہو جاؤں، انہیں دیکھتی رہوں۔ وہ دن بھی تھے کہ دل چاہتا تھا کہ گھڑی کی سوئیاں آگے چلی جائیں تاکہ حمید کو دیکھ سکوں، اور آج یہ لمحات تھے کہ دل چاہتا تھا وقت رک جائے، لیکن گھڑی کی سوئیاں بھاگی جا رہی تھیں۔ وقت بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، لیکن میں ابھی بھی ان لمحات میں گرفتار تھی کہ جب میں حمید سے نئی نئی آشنا ہوئی تھی۔ گھر سے نکلے پہلے میرے گھر گئی، ہمارے گھر میں داخل ہوتے ہی امی نے رونا شروع کر دیا۔ میں بہت مشکل سے اپنے اوپر قابو پا رہی تھی، بہت مشکل تھا کہ میں اپنے آپ کو پرسکون رکھوں۔ جس دن ابو کو کہا تھا کہ حمید کا نام شام جانے والی لسٹ میں ڈال دیں، میں نے وعدہ کیا تھا کہ غمگین نہ ہوں گی۔ ان سے خدا حافظی کرتے ہوئے صحن میں ابو نے روتے ہوئے حمید کو گلے لگایا۔ وہ آہستہ زیر لب دہرا رہے تھے، میں جانتا ہوں حمید شہید ہو جائے گا، حمید واپس نہیں لوٹے گا۔ وہ یہ بولتے جاتے اور روتے۔ اپنے ابو کو ایسے دیکھ کر میرا صبر ٹوٹ گیا۔ میں نے اپنا سر حمید کے شانے پر رکھا اور بے صدا رونا شروع کر دیا۔ موسم ٹھنڈا ہو رہا تھا، موسم کی کھنکی سے زیادہ حمید کی جدائی کی ٹھنڈک وجود میں بیٹھی جا رہی تھی۔ وہاں سے ہم حمید کے امی ابو کے گھر گئے۔ میں پھپھو کے گھر جاتے تک روتی رہی، اپنا سر حمید کے کندھے کے ساتھ چپکا کر رو رہی تھی۔ حمید بولے، آپ روئے مت، آپ کا چہرہ گیلا ہو جائے گا اور موٹر سائیکل پر اور سردی لگے گی۔ جب میں ان کے گھر پہنچی، صحن میں ہی میں نے اپنا منہ دھویا تاکہ کسی کو پتہ نہ لگے کہ میں رو رہی تھی۔ حمید بہت پرسکون انداز میں سیڑھیاں چڑھ کر گھر میں داخل ہوئے۔ حمید کے سب بہن بھائی ان کے گرد اکٹھے ہو گئے، صرف حسن نہ تھے۔ پھپھو نے جوں ہی ہمیں دیکھا بولی،
واہ، آ گئے ہو۔ میں تو پریشان ہو گئی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ حمید کا جانا کینسل ہو گیا ہے، اس لیے خوش تھی۔ حمید نے اپنی آنکھوں سے اشارہ کیا کہ ان کے جانے کے بارے میں پھپھو کو بتاؤں۔ میں نے چادر اتاری اور کچن میں آ گئی۔ پھپھو کھانا پکا رہی تھی۔ جو ہی انہوں نے مجھے دیکھا بولی، رات کے کھانے میں آپ گوشت بنا رہی ہوں، لیکن حمید کو زیادہ پسند نہیں، اس لیے کٹلیٹس بنائے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ میں سبزی صاف کر رہی تھی کہ پھپھو کو احساس ہوا کہ میری آنکھیں سرخ ہیں۔ انہوں نے پریشانی سے سوال کیا، کیا ہوا فرزانہ؟ تم روئی ہو؟ تمہاری آنکھیں کیوں سرخ ہیں؟ یہ خبر دینا کہ حمید شام جا رہے ہیں، یہ واقعی اتنا آسان کام نہ تھا۔ اولاد جتنی بھی بڑی ہو جائے، ماں کے لیے وہ ایک بچے کی مانند ہے۔ اولاد کو بخار ہو تو بھی صبح تک ان کے سرہانے بیٹھی رہتی ہے، ان کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں کہ وہ قدم اٹھانا سیکھ جائیں۔ مائیں تو عام زندگی میں بھی اپنے بچے کے لیے پریشان رہتی ہیں۔ اب اس حالت میں کہ ایک ماں کا بیٹا محاذ جنگ پر جا رہا ہے، اس بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ وہ بھی وطن سے دور، دوسرے ملک میں۔ اگر میرے لیے حمید کی جدائی ناقابل برداشت تھی، تو ان کی ماں کے لیے ہزار گنا مشکل تھی۔ میں نے اتنی لمبی چوڑی تمہید باندھی، اتنا مقدمہ سازی کی، اور پھر کہا کہ یاد آیا حمید کل جا رہے ہیں، ہم تو خدا حافظی کرنے آئے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی پھپھو نے رونا شروع کر دیا۔ ان کا رونا بہت تکلیف دہ تھا۔ میں نے جتنی بھی کوشش کی، لیکن انہیں چین نہ آ رہا تھا۔ پھر ہم باری باری روتے۔ ایک بار پھپھو روتی، میں انہیں چپ کرواتی، پھر میں روتی تو پھپھو کہتی، میری بیٹی چپ کرو، رو مت۔ حمید چند منٹوں بعد کچن میں آتے اور کہتے کہ آپ روئے مت۔ پھپھو روتے روتے حمید سے بولی، تمہارا دل کیسے مان گیا کہ تم ہم سب کو چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تمہارا گھر کرائے کا ہے، ابھی تمہاری شادی ہوئی ہے، تمہاری بیوی کتنی غمگین ہے، تم تو اس سے اتنی محبت کرتے ہو، کیسے اسے اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہو؟ حمید ہمارے ساتھ آ کر بیٹھ گئے۔ ہمیشہ کی طرح انہوں نے اپنی امی کا ماتھا چوما اور بولے، میری پیاری امی، آپ تو قرآن پڑھاتی ہیں، اتنی مجالس کرواتی ہیں، آپ نے یہ سب خود مجھے سکھایا ہے، اب آپ کیسے توقع رکھتی ہیں کہ جو تعلیم آپ نے مجھے دی ہے میں اس کے خلاف عمل کروں؟ آپ نے ہمیشہ اپنی مجالس میں حضرت زینب کی اسیری کے لیے گریہ زاری نہیں کی؟ کیا آپ دوبارہ راضی ہیں کہ دشمن کے ہاتھ حضرت زینب اور حضرت رقیہ تک پہنچیں؟ پھپھو ان کی باتیں سننے کے بعد پرسکون ہو گئیں، جیسے کسی نے آگ پر پانی ڈال دیا ہو۔ میں جانتی تھی کہ ابھی بھی ان کے دل میں قیامت برپا تھی، لیکن وہ زبان سے کچھ نہیں کہہ رہی تھی۔ اذان کی صدا بلند ہوئی، وہیں کچن میں حمید وضو کرنے لگے۔ معلوم نہیں کیوں، لیکن میرے بدن میں ایک عجیب سا احساس تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں ان کے ہر چھوٹے سے چھوٹے کام کی طرف توجہ کروں اور اپنے ذہن میں محفوظ کر لوں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ گھنٹوں وقت ہوتا ان کے کام، ان کی باتوں کو اچھے سے یاد کر لیتی، حتیٰ ان کے چہرے کے تاثرات، ان کے چہرے کی لائنیں، ان کی خوبصورت اور پاکیزہ نگاہیں، ان کے ماتھے پر آنے والے بال، ان کی داڑھی، اس گھڑی ہر چیز میرے ذہن میں رہ گئی۔ ان کا نماز پڑھنا، ان کا ہنسنا، حتیٰ نماز کے بعد جب مصلی پر بیٹھی تھی اور حمید نے اتنی محبت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولے، آپ کی نماز قبول ہو، اس کے بعد ہمیشہ کی طرح ذکر میں مشغول ہو گئے۔ وہ بہت کم تسبیح ہاتھ میں لیتے، ہاتھوں کی انگلیوں پر ذکر پڑھتے۔ وہ جب بھی ذکر پڑھتے اپنی انگلیوں پر دباؤ ڈالتے۔ میرے لیے یہ بات بہت عجیب تھی، کیونکہ ذکر پڑھتے وہ اپنی تمام انگلیوں کو دباتے ہیں۔ میں نے فرصت جانی اور ان سے اس کام کی وجہ پوچھی، تو انہوں نے اپنی انگلیاں دکھائیں اور کہا، اس لیے کہ قیامت والے دن انگلیوں کو یاد رہے اور یہ گواہی دیں کہ میں نے ان انگلیوں سے ذکر بہت پڑھا ہے۔ میں نے مذاق سے کہا، حمید بس بھی کریں، اتنا ذکر پڑھتے ہیں، اب خدا کا پیچھا چھوڑ دیں، فرشتے بھی تھک گئے ہیں آپ کے ذکر کا ثواب لکھ لکھ کر۔ حمید نے جواب دیا، ہر انسان کے پاس قیامت میں ایک صندوق ہوگا، جو بھی ذکر پڑھیں گے تو اس صندوق میں اپنے لیے ایک حور مہیا کریں گے، جو آپ کے لیے استغفار کرے گی اور ذکر پڑھے گی۔ ان کی اس بات سے میں دکھی ہو گئی۔ ان کی شرٹ کھینچ کر کہا، آپ کو اتنی ساری حوروں کا کیا کرنا ہے؟ حمید، اگر اس دنیا میں پہنچ کر میں نے دیکھا کہ آپ کسی حور کے ساتھ ہیں تو میں آپ کی کھال اتار لوں گی، کچھ ایسا کروں گی کہ آپ کو جنت سے باہر ہی نکال دیا جائے۔ حمید کو اس موقع پر شرارت سوجی، کہنے لگے، ہم مرد اگر جنت میں بھی چلے جائیں تو آپ خواتین سے جان نہیں چھٹے گی،
ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے ابروؤں کو اونچا کیے غصے سے اپنے چہرے کو حمید کی طرف سے موڑ لیا۔ حمید نے میری حالت کو دیکھا تو ان کی ہنسی چھوٹ گئی۔ انہوں نے کہا، خانم، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ آپ جانتی ہیں نا کہ میاں بیوی کے درمیان ناراضگی لمبی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے خدا ناراض ہوتا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس دنیا میں بھی صرف آپ کو منتخب کروں گا۔ آپ نہیں ہوں گی تو جنت میں بھی مجھے سکون نہیں ملے گا، جنت جہنم بن جائے گی۔ دسترخوان لگایا تو حمید اپنی کیفیت کے باعث کچھ ٹھیک سے نہیں کھا سکے۔ ان آخری گھنٹوں میں روانگی کے شوق کے باعث ان کی خاص حالت تھی۔ حمید کے ذوق و شوق کے برخلاف میں عجیب سی پریشانی کا شکار تھی۔ دعا کر رہی تھی اور منتظر تھی کہ حمید کا موبائل بجے اور ان سے کہا جائے کہ ابھی سفر کینسل ہو گیا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ پھپھو اور حمید کے بابا کی کیفیت اچھی نہ تھی، اسی لیے ہم جلد ہی وہاں سے رخصت ہو گئے۔ خدا حافظی کے وقت پھپھو نے کچھ اخروٹ کشمش ساتھ دیے تاکہ ان کے بیگ میں ڈال دوں۔ حمید نے رخصت کرنے دروازے تک آتے ہوئے اپنے والدین کو گلے لگایا۔ ہم دروازے سے باہر آئے تو انہوں نے ہمارے پیچھے پانی چھڑکا، وہ کام جو پچھلے چند سالوں سے میں حمید کے جاتے وقت صبح انجام دیتی تھی اور ان کے پیچھے پانی چھڑکتی تھی تاکہ وہ بخیر و عافیت واپس آ جائیں۔ ان کا سامان جمع کرتے اور بیگ تیار کرتے وقت ہماری بہت بحث ہوئی۔ میں چاہتی تھی کہ ان کا سامان ٹرالی والے ایک سوٹ کیس میں ڈالوں۔ کافی سارے کپڑے اور ساز و سامان علیحدہ کیا۔ ابھی تو سوٹ کیس میں ڈالا ہی تھا کہ حمید نے آ کر ایک ایک چیز کو نکالا، ہر چیز چھپا دی یا پھر صوفے کے پیچھے ڈال دی۔ میں نے ان کے لیے بسکٹ خریدے تھے، انہیں اس طرح کے بسکٹ پسند نہیں تھے۔ مذاق میں اور پھر سنجیدگی سے وہ بولے، کیا ہو رہا ہے، اتنے سارے کپڑے، سامان اور کھانے پینے کی اشیاء؟ یقین کریں کل میرے ساتھی ایک سوٹ رکھ کر آئیں گے اور اس وقت میں سوٹ کیس اور دھوپ کے چشموں کے ساتھ جاؤں گا تو مجھ پر ہنسیں گے۔ میں سوٹ کیس لے کر نہیں جاؤں گا، میرا سامان بیگ پیک میں ڈال دیں۔ ان کے پاس صرف ایک بیگ پیک تھا، وہ بھی ان کے جم کا تھا۔ میں نے کہا، اتنے چھوٹے بیگ میں کس طرح سامان ڈالوں؟ بالآخر انہوں نے مجھے راضی کر ہی لیا کہ سوٹ کیس کو بھول جاؤں۔ حالانکہ بیگ بہت چھوٹا تھا، لیکن کسی طرح سارا سامان ڈال دیا سوائے بسکٹ کے۔ ڈالی ہوئی تمام چیزوں میں انہیں پاکٹ قرآن پسند آیا، وہ چھوٹا قرآن جو ترجمے کے ساتھ تھا۔ انہوں نے کہا، اس قرآن کی قدر و قیمت تمام تر سامان سے زیادہ ہے۔ اپنا، ان کے والدین اور میرے بابا کا نمبر سامان میں لکھ کر ڈال دیا تاکہ ضرورت کے وقت وہ خود یا ان کے ساتھی ہم سے رابطے میں رہیں۔ ان کے لیے ایک لال رنگ کا نیا ٹوتھ برش رکھا، وہ چاہتے تھے کہ سبز رنگ کے اپنے پرانے ٹوتھ برش کو پھینک دیں۔ میں نے ان کے ہاتھ سے لے لیا اور کہا، یادگاری کے طور پر رہنے دیں۔ مجھے دیکھ کر مسکرائے جیسے کوئی چیز میرے اور حمید دونوں کے دل میں موجود ہو۔ سامان پیک ہو چکا تو ان کے لیے مہندی تیار کی اور کہا، حمید مجھے نہیں معلوم کہ آپ کب جائیں گے اور آپریشن کس وقت ہوگا۔ میں چاہتی ہوں کہ جنگ پر جانے والے فوجیوں کی طرح جو مشن کی رات مہندی لگایا کرتے تھے، آج رات آپ کو بھی مہندی لگاؤں۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا، مہندی کس لیے؟ میں نے کہا، انشاءاللہ اگر آپ خیریت سے واپس آ گئے تو ٹھیک، لیکن اگر قسمت میں آپ کا شہید ہونا لکھا ہے تو میں خود آپ کو مہندی لگاؤں کہ شہادت کا اگلا دن آپ کی شادی کا ہو۔ آپ کی خوش بختی اور عاقبت بخیری کا دن ہم دونوں ہی کے لیے بہترین ہوگا۔ حمید ڈرائنگ روم میں صوفے پر ہیٹر کے نزدیک شوکیس کے بائیں طرف بیٹھ گئے۔ ایک سفید کپڑا میں نے ان کو اڑایا اور پاؤں کے نیچے اخبار رکھ دیا، نیت کی اور پھر ان کے بالوں، داڑھی اور پاؤں پر مہندی لگائی۔ اسی حالت میں جب ان کے سر پر مہندی لگی تھی، میں نے اپنے موبائل کا کیمرہ شروع کیا اور کہا، حمید کچھ بات کریں، میرے لیے اور ہم دونوں کے والدین کے لیے۔ وہ بولے، میں اپنے والدین کی زحمتوں کا اجر ادا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد کسی جملے کی تلاش میں تھے۔ میں نے مذاق میں کہا، حمید آپ کے پاس 1 منٹ سے زیادہ کا وقت نہیں ہے، جلدی کریں۔ انہوں نے مزید کہا، آپ کے والدین نے میرے ساتھ بہت مہربانی کی ہے۔ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی مجھے دے دی ہے، اور آپ خود تو میرے دل کی جان ہیں۔ ابھی قاعدے کے مطابق آپ کو آپ کے والدین کے پاس امانت رکھوا رہا ہوں تاکہ جا سکوں، اور پھر انشاءاللہ واپس آ جاؤں گا۔ ان آخری دنوں میں وہ بہت کہتے تھے کہ ماموں سے شرمندہ ہوں، کیونکہ ہر بار مشن کے موقع پر آپ کو ان کے پاس جانا پڑتا ہے۔ ابھی لوگ کہیں گے کہ بیٹے کی شادی ہو چکی ہے، لیکن ہر وقت اپنے باپ کے گھر پر ہوتی ہے۔ مہندی لگانے والے لمحات ریکارڈ کرنے کے بعد میں نے خود اسکارف پہن لیا اور پھر ہم دونوں نے بہت ساری سیلفی کھینچی۔ حمید نے مجھ سے کہا، فرزانہ، اگر میں واپس نہ آؤں تو ہماری ساری یادوں کو ایک جگہ لکھیے گا۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی چیز میرے اور حمید دونوں کے دل میں آئی ہو۔
میں نے کہا پتہ نہیں، شاید یہ کام کر بھی لوں لیکن لکھنے کی ہمت نہیں ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میرے اندر لکھنے کا حوصلہ نہیں ہے تو طاق پر پڑے ٹیپ ریکارڈر کے ساتھ موجود خالی کیسٹوں کی طرف نگاہ کی اور پھر بولے، انہی کیسٹوں میں ریکارڈ کر لیں۔ یہ خالی کیسٹیں حمید کو شاعری کے مقابلے میں بطور انعام ملی تھیں۔ خود بخود میں حاج محمود کریمی کا نوحہ جو ان دنوں میری زبان پر جاری رہتا تھا زیر لب پڑھنے لگی۔ یہ وہی نوحہ تھا جس میں بی بی زینب کا امام حسین سے وداع کرنا ہے۔ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ مجھے کیوں اپنے ساتھ نہیں لے جاتے؟ ان آخری لمحات میں آپ کس قدر ماما کی شبیہ ہو گئے ہیں۔ اسی نوحے کو میں نے کچھ تبدیلیوں کے ساتھ حمید کے لیے پڑھا۔ حمید آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ حمید ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہ جائیں۔ حمید مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ حمید آپ کس قدر ماما کی شبیہ ہو گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔